آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محاورات اور ضرب الامثال۔ محاورات یعنی ایڈیمز اور ضرب الامثال یعنی پرووربز۔ طلبہ و طالبات، آج ہم محاورات اور ضرب الامثال کی تعریف، ان دونوں میں فرق، روزمرہ زندگی کی کثیر مثالیں۔ طلبہ و طالبات، آج ہم محاورے کی پہچان کہ محاورہ کسے کہتے ہیں، محاورے کے بنیادی قواعد کیا کیا ہے اور معنی کی شناخت کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ضرب المثل کا علم یعنی کہاوت یا پروورب کسے کہتے ہیں، کہاوت کے پیچھے چھپی ہوئی دانائی کو اور سبق آموز پس منظر کو سمجھیں گے، اور محاورے میں اور ضرب المثل میں فرق کیا ہے اور ان کے استعمال میں تمیز و توپیر کو سمجھیں گے۔ دونوں کے فرق کو سمجھ کر گفتگو اور امتحانات میں کمال حاصل کریں گے۔ محاورہ کیا ہے، تعریف اور اہم قوانین کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی اور لغوی تعریف محاورے کی: دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جو حقیقی یعنی اصلی معنوں کی بجائے مجازی یعنی خاص معنوں میں استعمال ہو۔ طلبہ و طالبات، الفاظ کے مجموعے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی معنی یعنی حقیقی یا اصلی معنی، اور دوسرا مجازی یعنی خاص معنی جو ہے۔ الفاظ جب ہم بولتے ہیں کہ پانی پانی ہونا، یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، پانی پانی ہونا۔ اب اس کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی اصلی معنی ہے کہ پانی پانی ہونا، ٹو بیکم واٹر، پانی بننا، پانی پانی ہونا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اس مثال میں جب ہم کہتے ہیں کہ پانی پانی ہونا تو اس کا اصل مطلب گیلے ہونا نہیں بلکہ شرمندہ ہونا۔ پانی پانی ہونے کے دو معنی ہے یہاں پہ، ایک ہے لفظی اور حقیقی یعنی اصلی معنی یعنی گیلا ہونا، اور دوسرا ہے مجازی یعنی خاص معنی جو اس سے مستعار لیا جاتا ہے، جو اس سے مفہوم یا مطلب لیا جاتا ہے، وہ ہے شرمندہ ہونا۔ تو طلبہ و طالبات، محاورہ کیا ہے؟ محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے ہم حقیقی معنی مستعار نہیں لیتے بلکہ خاص معنی یا مجازی معنی مستعار لیتے ہیں۔ جیسے کہ پانی پانی ہونا سے مراد گیلے ہونا ہرگز نہیں بلکہ اس سے مراد ہے شرمندہ ہونا، پچھتانا، خجل ہونا۔ اب لازمی قواعد اور قوانین کو سمجھتے ہیں۔ محاورے کا آخری لفظ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، یعنی محاورے کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کرنا، گانا، گنگنانا۔ اہم نوٹ: محاورے کے الفاظ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ محاورے کے الفاظ کو جو کا تو لکھا جاتا ہے ورنہ وہ غلط مانا جائے گا۔ یعنی محاورے کے الفاظ اردو زبان میں یا پھر انگریزی یا فارسی زبان میں محاورے کے الفاظ کو جو کا تو لکھا، بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تبدیلی یا ترمیم کی ہرگز گنجائش نہیں ہوتی۔ مشہور محاورات کی مثالیں ہیں: آسمان سر پر اٹھانا۔ آپ دیکھتے ہیں آخر میں نہ آ رہا ہے، نہ۔ اب اگر آسمان سر پر اٹھانا الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، اس کے دو معنی ہے، ایک اس کی حقیقی یا اصلی یا لفظی معنی ہے کہ آسمان کو سر پہ رکھنا اور اٹھانا، جیسے کہ ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں تو اس طرح آسمان کو سر پہ رکھنا، جو یہ حقیقی یا اصلی یا لفظی معنی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہے بہت زیادہ شور کرنا۔ مجازی معنی، اس محاورے کے مجازی معنی ہے بہت زیادہ شور کرنا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا۔
بچوں نے گھر میں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے. آسمان سر پر اٹھانا کے معنی ہے بہت زیادہ شور کرنا، باغ باغ ہونا. اب لفظی معنی یا اصلی معنی یا حقیقی معنی کہ باغ باغ ہونا ٹو بیکم گارڈن جو ہے، باغ باغ ہونا مطلب پھولوں کا کھلنا، ہواؤں کا چلنا، خوشبوؤں کا مہکنا. لیکن محاورہ تو الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو مجازی معنوں میں مستعار لیا جاتا ہے. اب مجازی معنی اس کے ہے بہت زیادہ خوش ہونا. سلیم امتحان میں اول آ کر باغ باغ ہو گیا. یہاں پہ اس جملے میں سلیم کے بابت جو بات ہو رہی ہے کہ سلیم امتحان میں جب اول آیا تو باغ باغ ہو گیا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سلیم کے سر پہ سرخاب کے پر نکل آئے یا خوشبو سے مہکنے لگا یا ہریالی نکل آئی اس میں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوا. ٹیڑھی کیر ہونا یعنی مشکل کام ہونا. امتحان میں سر فہرست آنا ایک ٹیڑھی کیر ہے. یہاں پہ ٹیڑھی کیر ایک محاورہ ہے، اور محاورہ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور مجازی معنی ٹھیڑی کیر ہونے کے مشکل کام ہونا، پیچیدہ ہونا، کٹھن کام. آستین کا سانپ ہونا، اسنیک ان دا گراس، چھپا دشمن ہونا. آستین کا سانپ ایک محاورہ ہے. لفظی معنی حقیقی معنی اس کے ہے کہ آستین میں جو سانپ چھپا ہوتا ہے اس کے بابت، لیکن یہاں پہ چھپے دشمن کے بابت اشارہ ہوتا ہے. تو محاورات سے مجازی معنی مستعار لی جاتی ہے. وہ میرا دوست بنا رہا مگر آخر کار آستین کا سانپ نکلا. محاورات کی چند اہم مثالیں. پاپڑ بیلنا مجازی معنی ہے اس کے، یعنی جو معنی اس سے مراد لی جاتی ہے، جو مفہوم اس سے لیا جاتا ہے، جو مطلب اس سے لیا جاتا ہے، وہ ہے سخت محنت اٹھانا. ان تک جدوجہد اور لگن اور جستجو اور محنت اور ہارڈ ورک. اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے ساجد نے بہت پاپڑ بیلے، تب جا کر کامیابی ملی. کان بھرنا ایک محاورہ ہے اور اس کے مجازی معنی ہے چغلی کرنا، بیک بائٹنگ. حاسد لوگ ہمیشہ ایماندار افسر کے خلاف دوسروں کے کان بھرتے ہیں. عید کا چاند ہونا، عید کا چاند ہونا، عید کا چاند ہے تو، آفتاب ہے تو، جانے من جو بھی ہے لاجواب ہے تو. عید کا چاند ہونا ایک محاورہ ہے اور اس کے مجازی معنی ہے بہت دنوں بعد ملنا. بعد مدت کے آنکھیں چار ہونے کو کہتے ہیں عید کا چاند ہونا. ارے بھائی احمد، تم تو اب ملتے ہی نہیں، بالکل عید کا چاند ہو گئے ہو. لوہا منوانا ایک محاورہ ہے اور اس کے مجازی معنی ہے صلاحیت تسلیم کروانا، جو ہے کیپیبلٹی، اور آپ کی جو سکلز ہوتے ہیں اس کو تسلیم کروانے کو لوہا منوانا. علی نے اپنی بہترین ریاضی کی مہارت سے پوری کلاس میں اپنا لوہا منوا لیا. بڑھتے ہیں طلبہ و طالبات دوسرے ٹاپک کی طرف. ضرب الامثال جس کو کہاوتیں بھی کہتے ہیں. کہاوتیں یا ضرب الامثال یا پرووربس حکمت، عقل، دانائی، فہم اور زندگی کے گہرے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں. ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں حکمت، عقل اور زندگی کے گہرے تجربات شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا ضرب المثل کہلاتا ہے. ضرب المثل کیا ہے؟ تعریف کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے. آسان لفظوں میں تعریف کہ جب کوئی سچی کہانی یا زندگی کا گہرا تجربہ ایک حکمت برے، ایک دانائی برے جملے کی شکل میں زبان زد عام ہو جائے تو اسے ضرب المثل کہتے ہیں. ضرب کے معنی ہے پیش کرنا اور مثل کے معنی ہے مثال کے، یعنی مثال کے طور پہ پیش کرنا. ایسا جملہ، ایسا خاص جملہ جو موقع کی مناسبت سے موضوع کی مناسبت سے ایسا خاص جملہ جو خاص موقع پہ استعمال کیا جائے اسے ضرب المثل یا پروورب کہتے ہیں. اور یہ زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ کسی
مشہور شاعر کے شعر کا کوئی مصرع ہو سکتا ہے، کوئی اقوال زری ہو سکتی ہے، یا کسی دانا اور کسی بزرگ شخص کی کہی ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا تجربہ جو نسل در نسل، سینہ در سینہ، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو، اور بار بار وہ جملہ استعمال ہو، اور بار بار موقع کی مناسبت سے موقع کی مناسبت سے وہ خاص جملہ بار بار استعمال ہو، اسے ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ قواعد اور بناوٹ کی حقیقت۔ ضرب المثل ہمیشہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی نصیحت یا سچائی چھپی ہوتی ہے۔ یعنی ضرب المثل ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوزے میں دریا کو بند کرنے کے مانند اس میں اصلاح اور تبلیغ اور وعظ اور نصیحت اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں نا کا آنا بالکل بھی ضروری نہیں، اور اس کے الفاظ کو کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ یہ خاص جملہ ہے، حقیقت، سچائی، دانائی اور زندگی کے تجربات سے بھرا ایک جملہ جو خاص موقع پہ بر وقت استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے، اس کا مطلب و مفہوم ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ ایسے موقع پہ یہ ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ جب کوئی ایک مصیبت سے نکل کر فوراً یک کے بعد دیگر دوسری مصیبت میں شامل ہوتا ہے تو اس وقت یہ خاص جملہ ادا کیا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا، کھجور میں۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ مجرم اپنے دل میں خود ہی خوف زدہ رہتا ہے، یعنی مجرم کے چہرے سے نظر آتا ہے جرم، مجرم کے چہرے پہ ہی جرم کے آثار و نشان موجود ہوتے ہیں، مجرم کے چہرے کے حرکات و سکنات سے ہی اس کے جرم کا پتہ چلتا ہے۔ مجرم خود گواہی دیتا ہے کہ ہاں اس نے جرم کیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا ضرب المثل ہے، زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے بڑا ایک جملہ۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہنی از ناٹ فار دا ایسز ماؤتھ، یعنی یہ منہ اور مسور کی دال۔ بے قدرے انسان کو قیمتی چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ضرب المثل ہے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ جو بے قدرہ انسان ہوتا ہے اس کو کسی قیمتی چیز کی اہمیت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ایک ضرب المثل ہے، اور اس کے معنی مصیبت کے وقت میں تھوڑی سی مدد بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ چند اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کیت۔ ایک ضرب المثل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب وقت ہاتھ سے گزر جائے تو اس کے بعد پچھتاوا بالکل بے فائدہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ از دا یوز آف کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، کہ جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر رونے دھونے کا کیا فائدہ۔ اس کو جملے میں کچھ یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ سال بھر محنت نہیں کی، اب فیل ہو کر رونے سے کیا فائدہ۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کیت۔ دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ طوطا چنا باجے گنا، مطلب ہے اس کا کم ظرف یا کم عقل یا کم فہم انسان ہمیشہ اپنی علمیت کا بہت زیادہ اور جھوٹا دکھاوا کرتا ہے، یعنی اپنے منہ میاں مٹو ہوتا ہے۔ ایک کم ظرف انسان اور ایک کم علم انسان اور ایک کم فہم انسان اور ایک کم اصل انسان۔ جملے کو دیکھتے ہیں۔ وہ جانتا تو کچھ بھی نہیں، اسے آتا تو کچھ بھی نہیں، مگر باتیں ایسے کرتا ہے جیسے سب پتہ ہو۔ سچ بے طوطا چنا باجے گنا۔ محاورے اور ضرب المثل میں فرق کیا ہے؟ ایک تو اس کے بناوٹ کا فرق ہے۔ محاورے یہ جملے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اکیلا پورا جملہ نہیں ہوتا۔ ہاں، محاورہ جو ہوتا ہے یہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، ادھورا جملہ ہوتا ہے، لیکن ضرب المثل خود بخود ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ ایک تو فرق یہ ہے اس میں، محاورہ نامکمل ادھورا جملہ ہوتا ہے، اور ضرب المثل یعنی کہاوت ایک پوری اور ایک مکمل بات ہوتی ہے۔
دوسرا مصدر کا قانون، محاورے کے آخر میں نا آتا ہے، نا، اور ضرب المثل میں مصدر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تیسری بات تبدیلی، بوقتے کہ جب محاورے کو جملے میں استعمال کیا جائے تو اس میں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ کا سے کی یا گا سے گی یا رہا سے رہی یا تا سے تی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی محاورے میں الفاظ کی تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن ضرب المثل کے الفاظ کو ہو بہو لکھا جاتا ہے، یہ ایک فرق ہے اس میں۔ محاورے میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے اور ضرب المثل میں گنجائش نہیں ہوتی۔ مقصد، محاورے کا مقصد کلام میں خوبصورتی، شائستگی، روانی، تاثر پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے نصیحت کے لیے، دلیل کے لیے، سبق آموز بات ثابت کرنے کے لیے، کم وقت میں گہری بات اور زیادہ بات کہنے کے لیے ضرب المثل یا پرورب استعمال کی جاتی ہے۔ طلبہ و طالبات ایک جائزہ یعنی خود کو آزماتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا پڑھا۔ پہلا سوال ہے آپ سے طلبہ و طالبات کہ محاورے کی پہچان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ایک مثال دے۔ ہم نے پڑھا کہ محاورے کی سب سے بڑی پہچان ہے مصدر، یعنی آخر میں نا کا آنا، نا، آسمان سے باتیں کرنا، نا، باغ ہونا، نا، پاپڑ بیلنا، نا۔ دوسرا سوال ہے بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یعنی یہ ایک محاورہ ہے یا پھر یہ ایک ضرب المثل ہے؟ اگر یہ محاورہ ہوتا تو اس کے آخر میں نہ آتا، یہاں پہ کوئی نہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ تو سواد ہے، الف اور دال۔ اور دوسرا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تیسرا سوال، عید کا چاند ہونا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کو جملے میں استعمال کریں۔ اس کا مطلب یعنی عید کا چاند ہونا کیا ہے اور اس کو جملے میں استعمال کریں، کمنٹ میں لکھ کے۔ کیا ضرب المثل کے الفاظ میں جملے کے حساب سے تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ محاورے میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، تذکیر و تانیث کے حساب سے کا کی، گا گی، رہا رہی، تا تے تی وغیرہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ ضرب المثل میں الفاظ میں تبدیلی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو محاورات اور ضرب الامثال کا یہ آسان فہم تعلیمی سبق پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح مزید شاندار اور بامقصد تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زیب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔